السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ایک ایسے واقعے کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو سننے کے باوجود ہر ایک امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ اور اس درد کو محسوس کر سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی میں کس قدر ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا تو مشرکین اور کفار نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، اور اب مکہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کرنا مشکل ہو چکا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن رات محنت کر رہے تھے اور کوششیں کر رہے تھے۔ اتنی کوششوں کے باوجود کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا اور کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کو تیار نہ تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگ سننے کو تیار نہ تھے اور لوگ اسلام حق کی طرف مائل ہونے کو تیار نہ تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے دوچار ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ اسلام حق کی دعوت مکہ شہر سے باہر جا کر دی جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو لے کر شوال 10 نبوی میں طائف کا سفر شروع کیا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں جو قبائل پڑتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب قبائل کو دعوت اسلام کی تبلیغ کرتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کے سرداروں سے ملاقات کی، جن کے نام عبد یالیل، حبیب اور مسعود تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا تو دور بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلخ کلامی کی اور بدتمیزی کی۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ اللہ رب العزت کو تو ہی ملا تھا جسے اللہ نے نبی بنایا، اور ایک نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے منہ لگانا بیکار ہے، اور اگر تو سچا ہے تو تیری بات کا انکار کرنا تیرے ادب کے خلاف ہوگا۔ اس طرح ان سرداروں نے جواب دیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر 10 دن رکے اور وہاں اور سرداروں کو دعوتیں دی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام حق کی دعوت کسی نے قبول نہ کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 دن کے بعد وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اندر سے دکھی تھے، اور ان کے دل میں ایک درد تھا کہ اتنی مشقتوں کے بعد میں نے یہ سفر طے کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کر پا رہے تھے کہ یہاں پر ایک بھی انسان مسلم نہ ہو پایا، ایک نے بھی دعوت اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو وہاں کے سرداروں نے اسلام تو قبول کرنا دور بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش اور نوجوان لڑکوں کو چھوڑ دیا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور ان کا مذاق بناتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسائے گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ تھے، انہوں نے جتنی ممکن کوشش ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی، اور اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے نکلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے پاس پہنچے، جو باغ شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہاں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ سے یہ حالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی نہ گئی، تو انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ جاؤ یہ انگور کا گچھا لے جاؤ اور وہ شخص جو وہاں بیٹھا ہے انہیں یہ انگور کھلا کر آؤ۔ عداس وہ انگور لے کر گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور انگور پیش کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانے شروع کیے تو عداس یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا، اور عداس نے پوچھا کہ یہاں پر یہ جملہ لوگ استعمال نہیں کرتے، آپ نے یہ جملہ کیوں استعمال کیا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم کس دین سے تعلق رکھتے ہو اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو عداس نے جواب دیا کہ میں عداس ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میرا دین عیسائیت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ وہ نینوا کا رہنے والا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صالح یونس بن متا کی بستی کے رہنے والے ہو۔ عداس یہ سن کر حیران کن ہو گیا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اس طرح عداس نے جب یہ بات سنی، یہ سن کر عداس نے اپنا سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خم کر دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور ماتھے کو چومنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کہنے لگے کہ محمد نے تو ہمارے غلام کو بھی قبضے میں کر لیا ہے۔ جب عداس انگور کا وہ گچھا دے کر واپس عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے پاس آیا تو عتبہ اور شیبہ نے پوچھا کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ تو عداس نے کہا کہ میرے آقا، میں ان سے ایک ایسی بات سن کر آ رہا ہوں کہ اسے ایک نبی کے علاوہ کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا۔ اس باغ میں قدر سکون پانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پہاڑ ان کے سامنے پڑا جس کا نام قرن المنازل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک ابر چھایا ہوا ہے اور اس ابر میں جبرائیل امین تشریف فرما ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ساری باتیں سنی، اور طائف کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ کیا اللہ رب العزت نے وہ سب دیکھا، اور اب یہ فرشتہ جو ملک الجبال ہے اللہ رب العزت نے اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ وہی کرے گا۔ تو ملک الجبال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے یہ کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں جس کے بیچ میں یہ طائف شہر بستا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ممکن ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسے شخص پیدا ہوں گے جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اور اسلام کی دعوت کو قبول کریں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اس غم کو لے کر چل رہے تھے تو راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا جسے وادی نخلہ کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت نے ایک جناتوں کی جماعت بھیجی، اور ان جناتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ غم تھا، اللہ رب العزت نے اس غم کو کم کرنے کے لیے جناتوں کی جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ یہ تھا سارا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر برداشت کیا تھا۔ یہ وہ درد تھا جسے امت کے ہر ایک فرد کو جاننے کی ضرورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے کس قدر ظلم و ستم برداشت کیے ہیں۔